اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الرسالة رقم 2، الدرس الحادی والثلاثون، 31واں درس الرسالۃ۔ جو 30واں درس تھا وہ بھی لیٹر سے متعلقہ تھا، 31واں بھی لیٹر سے متعلقہ ہے، خط سے متعلقہ ہے۔ لیکن پچھلے درس میں جو لیٹر ہے وہ لڑکے کو آیا تھا اور وہ لڑکے نے سارا تعارف کروایا تھا کہ مجھے لیٹر آیا ہے، میں نے جواب لکھا ہے، میں نے یہ کیا ہے الی آخرہ۔ لیکن آج کے درس میں ہم یہ بتائیں گے کہ لڑکی کو، فیمیل کو اگر لیٹر آتا ہے تو وہ کیسے بتائے گی کہ بھئی مجھے لیٹر آیا ہے، میں نے جواب لکھا ہے، میں اسے لیٹر باکس میں ڈالا ہے، اور اس طرح جو خواتین سے متعلقہ جو صیغے ہیں ان کو ہم اس درس میں جانیں گے۔ آجیے، فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تقول ہے، فاطمہ جو کہ مؤنث ہے، غائب ہے، تو اس کے لیے ہم تا کی علامت استعمال کر رہے ہیں۔ ہذہ رسالۃ اخی حمید، یہ میرے بھائی حمید کا خط ہے۔ افتح الظرف، میں لفافے کو کھولتی ہوں۔ دیکھیں اپنے بارے میں کہنا چاہیے میں کھولتی ہوں، خود کلام کر رہی ہے تو اس کے لیے حمزہ شروع میں علامت ہے، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے ہم حمزہ کو استعمال کرتے ہیں اگر وہ اکیلا ہے تو۔ افتح الظرف، میں لفافے کو کھولتی ہوں، واقرأ الرسالۃ، اور لیٹر کو پڑھتی ہوں۔ ثم یعنی پھر، آخذ القلم، میں قلم کو پکڑتی ہوں، قلم کو لیتی ہوں، پینسل کو لیتی ہوں، والورق، اور کاغذ لیتی ہوں، واکتب الجواب، اور جواب لکھتی ہوں۔ اکتب الرسالۃ الی اخی، اپنے بھائی کو خط لکھتی ہوں، واضعها فی الظرف، اور اس خط کو لفافے میں ڈالتی ہوں۔ دیکھیں اضعها، ہا پروناؤن کہاں جا رہی ہے؟ رسالہ کی طرف، لیٹر کی طرف، تو پروناؤن جو ہے وہ رسالہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں پہ پروناؤن جو ہے، یہاں پہ جو ضمیر ہا ہے رسالتن کی جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے۔ رسالہ کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث ہے، تو مؤنث جب سامنے نہ ہو تو اس کے لیے پروناؤن کیا ہے؟ ہا۔ اضعها فی الظرف، میں اسے لفافے میں ڈالتی ہوں۔ ثم اغلق الظرف، پھر میں اس لفافے کو بند کرتی ہوں۔ واکتب علیہ العنوان، اور اس لفافے پہ میں کیا کرتی ہوں؟ ایڈریس لکھتی ہوں۔ ثم اقول لاخی محمود، پھر میں اپنے بھائی محمود سے کہتی ہوں، خذ هذه الرسالۃ، اس لیٹر کو لے لو، وضعها، اور اسے ڈال دو، فی صندوق البرید، لیٹر باکس میں۔ صندوق کہتے ہیں ڈبے کو، اور برید یعنی ڈاک کو کہتے ہیں، برید کہتے ہیں ڈاک کو، اور اسی سے ہے البرید الیکٹرونی، البرید الیکٹرونی۔ البرید الیکٹرونی کہتے ہیں ای میل کو، ای میل کو۔ ای میل بھی ایک قسم کا خط ہوتا ہے لیکن وہ آن لائن ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں البرید الیکٹرونی، یہ بھی ایک قسم کی ڈاک ہوتی ہے۔ تو برید کہتے ہیں ڈاک کو، اور ای میل جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں البرید الیکٹرونی۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ای میل لکھی تو آپ لکھیں گے، اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ای میل لکھتی ہوں تو کیا کہیں گے؟ اکتب البرید الیکٹرونی، میں ای میل لکھتی ہوں یا میں ای میل لکھتا ہوں، یہ دونوں میں سے کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ آ جائیے، مکالمہ ہے، استانی اور شاگردہ کے درمیان گفتگو ہے۔
معلمۃ تلمیذۃ، معلمہ استانی اور تلمیذۃ شاگردہ۔ معلمۃ کی جگہ پہ آپ استاذۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور تلمیذۃ کی جگہ پہ آپ طالبۃ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ما تلک بیدیک یا فاطمۃ، وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے فاطمہ۔ دیکھیں تلکا اس کے ہاتھ میں لیٹر تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے استانی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور وہ مؤنث چیز ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا چاہ رہی ہے استانی، اور وہ دور ہے تو کیا استعمال کیا ما تلکا بیدیک۔ دیکھیں جب پیچھے لڑکا تھا حسن تھا، اس کی طرف جب اس سے جب سوال پوچھا تھا استاد نے کیا کہا تھا ما تلک بیدیک، جب سامنے لڑکا ہو اس کی طرف کسی چیز کی نسبت دینی ہو تو ہم کاف زبر کا استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کتابو کا، تمہاری کتاب، ٹھیک ہے کتابو کا۔ لیکن اگر لڑکی ہو تو کیا کہیں گے کتابو کی، لڑکی کو کہنا ہو تمہاری کتاب تو کیا کہیں گے کتابو کی۔ تو لڑکے کے لیے تھا بیدی کا تمہارے ہاتھ میں، تو ہم نے کہا۔ ابھی لڑکی کو کہنا تمہارے ہاتھ میں تو کیا کہیں گے بیدی کی۔ لڑکی کی طرف، سامنے والی لڑکی کی طرف کسی چیز کی نسبت دینی ہو تو کیا کہتے ہیں کاف زیر کی کو استعمال کرتے ہیں۔ ما تلک بیدیک یا فاطمہ، اے فاطمہ وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، ہذہ رسالۃ اخی، یہ میرے بھائی کا خط ہے۔ افتحی الظرف واقرئی الرسالۃ، تم، استانی کیا کہتی ہے تم اس لفافے کو کھولو اور لیٹر کو پڑھو۔ یہاں پہ دیکھیں ہم نے بتایا امر حاضر خاتون کے لیے بنانا ہو تو آخر میں یا لگا دیتے ہیں۔ افتح تھا تم ایک مرد کھولو، تو جب خاتون کے لیے بنانا چاہا تو آخر میں یا لگا دی، کیا بن گیا افتحی، افتحی بن گیا۔ اور اسی طرح اقرا تھا مرد کے لیے، اور عورت کے لیے بنانا چاہا تو اقرائی کہہ دیا، واقرئی الرسالۃ، اور لیٹر کو پڑھو۔ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ، میں لفافے کو کھولتی ہوں اور لیٹر کو پڑھتی ہوں۔ یہ سیم ہے مرد اور خاتون دونوں کے لیے جو فرسٹ پرسن اور متکلم کے سیکھے ہیں۔ ماذا یقول اخوکی، تمہارا بھائی کیا کہتا ہے۔ دیکھیں اخوکی، بھائی کو سامنے والی خاتون کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو کاف زیر کی استعمال کر رہے ہیں۔ ماذا یقول اخوکی، تمہارا بھائی کیا کہتا ہے۔ اخی یقول، میرا بھائی کہتا ہے انا بخیر، میں خیر و عافیت سے ہوں، وادعو لاکی، لاکا نہیں کہیں گے، خاتون کے لیے کیا کہیں گے لاکی۔ خذ القلم والورق، استانی کہتی ہے پینسل اور کاغذ پکڑو، شاگردہ کہتی ہے آخذ القلم والورق، میں پینسل اور ورق کاغذ کو پکڑتی ہوں۔ پھر آگے استانی کیا کہتی ہے اکتب الجواب الی اخیک، اپنے بھائی کو جواب لکھو۔ دیکھیں اکتبی امر دیا جا رہا ہے سامنے والی خاتون کو تو آخر میں یا لے آئے ہیں، اکتبی الجواب الی اخیک، اپنے بھائی کو۔ جواب میں کہتی ہے شاگردہ اکتب الجواب الی اخی، میں اپنے بھائی کو خط لکھتی ہوں، میں اپنے بھائی کو جواب لکھتی ہوں۔ ضع الرسالۃ فی الظرف، لفافے میں لیٹر کو ڈالو، استانی کہتی ہے لفافے میں لیٹر کو ڈالو، شاگردہ کہتی ہے اضع الرسالۃ فی الظرف، میں لیٹر کو لفافے میں ڈالتی ہوں۔ آگے استانی کہتی ہے اغلق الظرف، لفافے کو بند کر دو، شاگردہ کہتی ہے اغلق الظرف، میں لفافے کو بند کرتی ہوں۔ شاگردہ کہتی ہے، استانی کہتی ہے، شاگردہ کہتی ہے اغلق الظرف، میں لفافے کو بند کرتی ہوں۔ آگے استانی کہتی ہے این ترسلین الرسالۃ، تم لیٹر کو کہاں بھیجو گی۔ دیکھیں سامنے ہے شاگردہ، استانی اس سے پوچھ رہی ہے تو کیا استعمال کر رہی ہے یا نون اور شروع میں تا ہے، مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے شروع میں تا ہے آخر میں یا نون ہے۔ شاگردہ جواب میں کہتی ہے ارسلھا الی اخی، اس لیٹر کو میں اپنے بھائی کی طرف بھیجوں گی۔ آگے زینب تقول، زینب کہتی ہے
فاطمہ تو تفتح الظرف، فاطمہ لفافہ کھولتی ہے، وتقرأ الرسالۃ، اور لیٹر پڑھتی ہے، ثم تأخذ القلم والورق، پھر پینسل و کاغذ پکڑتی ہے، وتکتب الرسالۃ الی اخیہا، پھر اپنے بھائی کی طرف لیٹر لکھتی ہے، ثم تضع الرسالۃ فی الظرف، پھر لفافے میں یہ لیٹر رکھتی ہے یا ڈالتی ہے، وتکتب علیہ العنوان، پھر اس پر، اس لفافے پر پتہ لکھتی ہے، ثم تقول لاخیہا محمود، پھر اپنے بھائی محمود کو کہتی ہے خذ الرسالۃ، لیٹر کو لو، وضعها فی صندوق البرید، پھر اسے لیٹر باکس میں ڈال دو۔ زینب یہ خط لے لو، زینب، اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ مرد کے لیے کہتے ہیں خود تم لے لو، یہ خاتون ہے تو آخر میں یا لگائیں گے خذی ہذہ الرسالۃ۔ یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے، یہ آپ لوگ خود بنائیں گے، اسے کھولو اور پڑھو، پھر اس کا جواب لکھو۔ ادھر کیا کہیں گے؟ افتحی افتحیہا، افتحیہا، دیکھیں یا استعمال کریں گے، مرد ہوتا تو کہتے افتح، خاتون ہے تو کیا کہیں گے؟ افتحیہا، وقرئیہا، ٹھیک ہے، پھر جواب لکھو۔ ثم اکتبی، دیکھیں اگر مرد ہوتا کہتے اکتب، تم لکھو، خاتون ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اکتبی الجواب، پھر جواب کو لکھو۔ سعیدہ آج بیمار ہے، سعیدۃ مریضۃ، گولتا لگائیں گے، اگر مرد ہوتا تو مریضن کہتے ہیں، یہ مریضہ ہے تو کیا کہیں گے؟ مریضۃ۔ آج یعنی الیوم، وہ مدرسہ نہیں جائے گی، مرد کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یذهب، نہیں جائے گا لا یذهب، یہاں پہ خاتون ہے تو کیا کہیں گے؟ خاتون غائب ہے، شروع میں تا لائیں گے، ہی لا تذهب الی المدرسۃ، وہ استانی کو درخواست لکھے گی، ہی تکتب، وہ لکھے گی تکتب، درخواست کو کیا کہتے ہیں؟ العریضۃ، العریضۃ، الی المعلمۃ، استانی یعنی معلمتی۔ فاطمہ کہتی ہے، یہ آپ خود بنائیں گے اس کا، میں اپنا قلم لیتی ہوں اور کاپی میں لکھتی ہوں، یہ بھی آپ اپنا خود بنائیں گے۔ آگے اردو میں ترجمہ کریں۔ ھذا دفتر الحضور، بالکل سمپل ہے، آپ خود اس کا ترجمہ کریں گے۔ المعلمۃ تکتب اسماء الطالبات فی دفتر الحضور، یہ بھی سمپل ہے، اس کا بھی آپ خود ترجمہ کریں گے۔ وتأخذ الحضور کل یوم، اس کا بھی سمپل ہے، آپ خود ترجمہ کریں گے۔ فاطمۃ تجلس امام المعلمۃ بادب، اس کا بھی خود ترجمہ کریں گے، اس بالکل پچھلے لیکچر کی طرح ہیں، بس وہاں پہ مردوں والے سیکھے تھے، یہاں پہ خواتین والے ہیں۔ وتأخذ الکتاب وتقرأ الکتاب، یہ بھی آپ خود لکھیں گے، خود اس کا ترجمہ کریں گے۔ ثم تأخذ الدفتر وتكتب فیہ، اس کا بھی آپ خود ترجمہ کریں گے۔ زینب تقوم الی السبورۃ، اس کا یہ کہ زینب جو ہے وہ بورڈ کی طرف چلتی ہے۔ وتأخذ الطباشیر، اور کیا کرتی ہے؟ چاک جو ہے اسے لیتی ہے۔ وتکتب اسمہا علی السبورۃ، اور بورڈ پہ اپنا نام لکھتی ہے۔ ضعی، ڈال دو یا رکھ دو، ضعہا، اسے ڈال دو، اسے رکھ دو۔ کملی، تم ایک خاتون مکمل کرو، اگر ہو فقط کمل
کمل کیا ہے؟ تم مرد مکمل کرو، اور اگر خاتون کو کہنا ہو تم مکمل کرو تو کہیں گے کملی. قومی، تم خاتون اٹھو. اگر مرد کو کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ قم، قم. این ترسلین، کہاں بھیجو گی؟ طباشیر، چاک. ارسلی، بھیج دو. یہ ارسلی جب خاتون کو کہنا ہو بھیج دو تو ارسلی کہیں گے. اگر مرد کو کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ارسل، ارسل. آگے تجلسو، بیٹھتی ہے. اگر کہنا ہو بیٹھتا ہے تو کیا کہیں گے؟ یا لے کے آئیں گے، یجلسو. تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ خاتون کو اگر خط آئے تو وہ کیسے تعارف کروا سکتی ہے، اور ٹیچر اور معلمہ اور شاگردہ کے درمیان جو مکالمہ ہے اسے بھی ہم نے آج کے درس میں جانا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نئی گفتگو لے کے اور نیا ٹاپک لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.